امامیہ آرگنائزیشن کے ریجنل سیکرٹری جناب سید قاسم رضا رضوی صاحب، ہم ان کے بےحد مشکور ہیں جو ہماری اس امام بارگاہ قائم آل محمد میں تشریف لے کے آئے۔ میں اس سے التماس کرتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے اسٹیج پہ درِ آل محمد کے ممبر پر تشریف لے کے آئیں اور کچھ اپنی زبان سے ہمیں کچھ بتائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی علی کے عشق کا نشہ اترتا نہیں ہے، جی واہ واہ، علی کے عشق کا نشہ اترتا نہیں، اترتا نہیں ہے۔ غریب لوگ ہیں قرض اترتا نہیں، ہائے، غریب لوگ ہیں قرض اترتا نہیں ہے۔ فراز دار پہ میسم ہے اب تلک موجود، فراز دار پہ میسم ہے اب تلک موجود، کہ جیسے بچہ کوئی گود سے اترتا نہیں۔ ہائے، واہ واہ، حیدری، یا علی ولی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصرین۔ شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ واہ واہ، عزیزان محترم، شب جمعہ ہے، شب لیلۃ القدر ہے، اور ذکر بند کر، ناطق قرآن قرآن ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے ہیں؟ عزیزان محترم، ماہ رمضان کی فضیلتیں ناقابل بیان ہیں، بے شک، جس کی نسبت، جس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خدا نے خود اپنی ذات کی نسبت دی۔ جی، کیا کہنے ہیں؟ اس نے کہا یہ ماہ رمضان میرا مہینہ ہے، اور اس میں جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے اس کو اجر میں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہیں رسول گرامی قدر اللہم صلی صلی اللہ محمد وآل محمد وجل، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ اس رمضان کو ماہ سال کے دیگر ماہ پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھ محمد کو تم پر فضیلت ہے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دو فضیلتیں بیان ہو گئیں، ٹھیک ہو گیا، رسول خدا اور خدا کی زبان سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب تیسری فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ شاہ سوارے، فصاحت و بلاغت، امام المتقین، امام علی، کہاں بیان کر رہے ہیں؟ کوفہ کی مسجد میں۔ رمضان سے پہلے کا جمعہ ہے، خطبے میں کہہ رہے ہیں اے لوگو، تمہاری طرف جو مہینہ آ رہا ہے وہ اتنی برکتوں فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ اس کو دیگر مہینوں پر اس قدر فضیلت حاصل ہے جس طرح ہم اہل بیت کو تم پر فضیلت حاصل ہے۔ واہ واہ واہ، ناظرین محترم، ماہ رمضان کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ جو خدا نے اسے اپنی نسبت دی، رسول خدا نے اپنی نسبت دی، امام الاولیاء نے اپنے اس سے نسبت دی اس عظیم ماہ میں کہ جس میں سونا بھی عبادت، سانس لینا بھی تسبیح، سبحان اللہ۔ کوئی عمل تو ایسا ہے نہیں کہ جو اس میں ثواب نہ دے۔ اور اس ماہ مبارک میں دو بڑے واقعات ہیں، ایک قرآن کا نزول لاریب ہے، معجزہ ہے، رہتی دنیا تک کے لیے تمام مسائل کا حل ہے، جو حدیث ثقلین کا جز ہے، اور دوسرا حدیث ثقلین کا دوسرا جز ہے۔ جی، ایک حدیث ثقلین کا جز جو اس ماہ مبارک میں اتر رہا ہے، جی، اور ایک قرآن اتر رہا ہے، اور ایک ناطق قرآن کی شہادت ہو رہی ہے۔
गा रहा है। تو یہ مہینہ ہر 2 صورتوں سے بڑی فضیلت کا ہے. اور جب ہم امام متقین کی سیرت اور زندگی کو دیکھتے ہیں تو یقین جانیں فضیلت امام امیر المومنین بیان کر ہی کی جا سکتی. بے شک بے شک. حدیث میں ہے کہ اگر زمین و آسمان کے تمام پانی سیاہی بن جائیں، شجر و تمام قلم بن جائیں، جنات اور انسان اس کو لکھنے بیٹھ جائیں، جناب امیر کے فضائل ہی لکھے. بے شک. بے شک ایسے ہی. لیکن آج ہم ان دونوں کے بارے میں کچھ غور و فکر کرنا چاہیں گے چند لمحوں میں. ماشاءاللہ. اور قرآن کہتا ہے کہ تم قرآن کی آیات میں غور و فکر کرو، تدبر کرو. اور یہ غور و فکر و تدبر کرنا نوافل سے، عبادات سے افضل ہے. شب قدر تھی، مسجد نبوی تھی، لوگوں کے گروہ بیٹھے ہوئے تھے، عبادت مصلی پہ تھے، کچھ بیٹھے مباحثہ کر رہے تھے، فکر و عمل کی باتیں کر رہے تھے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو عبادت کر رہے ہیں یہ افضل ہیں یا یہ جو بحث کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں یہ افضل ہیں؟ جناب رسول اکرم نے فرمایا کہ جو غور و فکر کر رہے ہیں یہ عبادت سے افضل ہے. کیونکہ جو غور و فکر کرتا ہے پھر اس کو وہ اپنے اندر سموتا ہے، پھر اس پر وہ عمل کرتا ہے. تو پھر وہ غور و فکر اور عقیدے کے ساتھ جو عمل کرتا ہے تو پھر وہ والی عبادت جو عمل کے ساتھ کی جائے اس کی فضیلت ہوتی ہے. بے شک. بہت زبردست. کہنے کی بات تو یہ ہے کہ جناب امیر کی سیرت کو اگر ہم سمجھ لیں، ہم اس پر چلیں تو یہ ہے مولائی ہونا، یہ ہے مودت جناب امیر. بے شک ان کو اس ہم سے جدا کرنے والے پر دنیا جہان کی لعنت ہے. لیکن لعنت اس پر ہے، لعنت خود پہنچے گی، لیکن اس سے افضل ہے کہ ہم اس سیرت کو دیکھیں کہ جب اس ملعون نے مولا کا سر دوشک کر دیا تو اس وقت مولا جو وصیت کر رہے ہیں وہ کیا ہے. یقیناً وہ وصیت جو مولا نے اپنی شہادت سے پہلے کی وہ حقیقت میں حسنین شریفین کو نہیں کر رہے، وہ آفاقی وصیت ہے، وہ ہم سب کے لیے ہے. جو کلمات جناب امیر نے حالت روزہ میں مصلی عبادت پر اور حالت سجدہ میں ادا کیے، وہ کلمات ہماری زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہونے چاہیے. کیا فرماتے ہیں جناب امیر؟ جناب امیر فرماتے ہیں اوصیکم تقوی اللہ. کہ لوگوں، مخاطب بچے ہیں لیکن مخاطب آپ ہیں، آنے والی نسلیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، کہ اے لوگوں تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، بچنا. تقوی یعنی بچنا. اور حقیقت روزہ بھی یہی ہے کہ روح روزہ بھی یہی ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے. بے شک. اگر خدا نہ خواستہ تقوی پیدا نہیں ہوتا تو پھر یہ روزہ بھوک پیاس کے سوا آپ کو کچھ نہیں دے رہا. اگر نماز فحاشی سے نہیں روک رہی تو یہ اٹھنے بیٹھنے کی زحمت سے علاوہ آپ کو کچھ نہیں دے رہی. تو جب تک عبادت کی روح حاصل نہ ہو وہ عبادت کامل عبادت نہیں ہوتی. تو مولا نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اور کہا کہ دنیا سے مت لو لگاؤ. دنیا تمہیں غافل کرے گی لیکن تم دنیا کی طرف توجہ نہ دینا. یہ اس وقت باتیں کر رہے ہیں جب وہ ضرب لگ چکی ہے، اس وقت وصیت یہ کر رہے ہیں. اور خدا نہ ابھی ہم اس کو کسی اور کی جگہ پر دیکھیں،
کسی اور کا وقت نظر آئے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن امیر مومنین کی کیفیت دیکھیں، وہ اس وقت بھی کیا اصلاح کر رہے ہیں کہ تم جب بھی کوئی عمل کرو تو وہ ثواب کی نیت سے کرو، ہمیشہ مظلوم کے مددگار رہو، ظالم کے خلاف کھڑے رہو، ہمیشہ حق کہو۔ یہ وہ وصیتیں ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو ہمیں اپنی زندگیوں میں سیرت بنانے ہیں۔ کیا جملہ ہے کہ تم عمل کرو ثواب کے لیے۔ یا امیر المومنین، ہم تو ہر عبادت ثواب کے لیے کرتے ہیں، ہماری نماز ثواب کے لیے، ہماری خیرات ثواب کے لیے، ہمارے اخلاق حسنہ ثواب کے لیے، لیکن جناب امیر کی جو نگاہ ہے، جو وہ وصیت کر رہے ہیں بہت گہری ہے کہ عمل کرو ثواب کے لیے۔ اور عمل دیکھتا کون ہے؟ ذات عادیت دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بڑا عادل کوئی نہیں، وہ خبیر، وہ علیم، جو آپ کے دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ آپ کی نگاہ اٹھنے سے پہلے آپ کی نگاہوں کی پاکیزگی جانتا ہے، آپ کی نگاہوں کی خباثت جانتا ہے، وہ بہترین جانتا ہے کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں اس میں ثواب کے لیے کتنا ہے، ریاکاری کے لیے کتنا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی ولی، امام زمان علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عمل کرو ثواب کے لیے۔ روزہ رکھا آپ نے ثواب کے لیے، اس میں کتنا اخلاص تھا، روزے کا کتنا معیار تھا، اس کا اجر پروردگار نے دینا ہے، اور پروردگار سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ یہ روزہ جو شعیب جعفری نے رکھا ہے اس کا کیا مرتبہ ہے، یہ روزہ جو عاصم جعفری نے رکھا ہے اس کا کیا مرتبہ ہے، جو روزہ آپ نے رکھا ہے اس کا کیا مرتبہ ہے۔ یہ روزہ پروردگار ہر چیز معاف کرتا ہے، لیکن وہ شرک برداشت نہیں کرتا۔ اگر کسی عبادت میں جتنا بھی شرک ہو، چاہے وہ اس میں ریاکاری کا شرک ہو، تکبر کا شرک ہو، تو وہ تو اس کی اجر تو نہیں ملے گا۔ اجر اسی کا ملے گا جس عبادت میں اخلاص ہے، جو ثواب کی نیت سے کی جائے گی۔ تو مولا امیر نے یہی وصیت کی ہے کہ عمل کرو ثواب کے لیے، یعنی خالص عمل کرو۔ اب روزے سے زیادہ خالص، ریاکاری سے پاک کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے۔ کیوں؟ روزہ تو آپ کا محفل میں بھی ہے، خلوت میں بھی ہے، کیونکہ ثواب کے لیے رکھا ہے۔ لیکن بات خلوت میں بھی روزہ ہے، یہاں بھی روزہ ہے، لیکن روزے کے کمال کون سا ہے کہ جب آنکھ کا بھی روزہ ہے، دماغ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، اعضاء و جواہر کا بھی روزہ ہے، اور یہ وہ ایسا روزہ ہے جس کو بتانا نہیں پڑتا۔ جب ایسا روزہ رکھو گے بتانا نہیں پڑے گا، لیکن پروردگار کی حکمت ہے، پروردگار کا کرم ہے کہ وہ اس کو عام کر دے گا، وہ آپ کی اس مخفی عبادت کو عام کر دے گا۔ تبھی تو ابھی جو دعائے کمال پڑھی اس میں جملہ ہے نا کہ پروردگار تو نے کتنی ہی خوبیاں ہماری لوگوں میں مشہور کر دی، ہم اس کے قابل بھی نہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں ان خوبیوں کے، لیکن تو نے کر دی۔ تو پروردگار اگر یہ خوبیاں تو نے دنیا میں لوگوں کے سامنے ہماری بیان کر دی تو خدا تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں۔ اگر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی تو یہ کمال ہوگا۔ اگر یہ روزہ ہم نے جو خلوت میں بھی رکھا، جلوت میں بھی رکھا، اگر اس روزے میں ہمیں تقویٰ پیدا ہو جائے تو پھر تو یہ روزہ ہے، پھر تو یہ عبادت قبول ہے، پھر اس کا اجر پروردگار نے کہا میں دوں گا۔ ہر عبادت کا اجر خدا دے رہا ہے، لیکن کہتا ہے نہیں اس روزے کا اجر میں دوں گا۔ اور اگر کسی نے ایک روزہ بھی ایسا رکھ لیا تو اس کی زندگی کے تمام گناہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہو، آلودہ گناہوں سے آلودہ دامن ہو اور روزہ افطار کر رہا ہو اور دعا مانگ رہا ہو، تو وہ کریم اللہ، وہ میزبان اللہ
आपके घर 4 मेहमान आ जाए ना, आप घर की हर अच्छी से अच्छी चीज़ उसके आगे रखने की कोशिश करते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि वो परवरदिगार के अपने मेज़बान की, मेहमान की गुनाहों को माफ़ न करे। आहा, दुआ कुमैर में यही तो कहते हैं मौला अली, कुमैर यही तो कहते हैं कि परवरदिगार मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, अगर मेरे गुनाह तू माफ नहीं करेगा तो मुझे बता दे वो कौन सी हस्ती है, वो कौन सा दर है, वो कौन सा दरबार है जहाँ से मेरे गुनाह माफ होंगे। तो यकीनन परवरदिगार यही वसीयत आगे जो की मौला अमीर मोमिनीन ने वो यही की कि हमेशा मजलूम के मददगार रहना, जालिम के खिलाफ रहना। लेकिन अफसोस कि इस माह मुबारक में, इस मुकद्दस माह में जिसमें कुफार भी जंगें लड़ते हुए एहतराम करते हैं महीनों का, और आज 174-75 दिन हो गए गजा के मजलूम फलस्तीनी जो कुरान से इस कदर बरबूत हैं, जो कुरान से इस कदर वाबस्ता हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी आज जब भी कभी मीडिया पे आते हैं तो उनसे जब पहला सवाल किया जाता है उनके मसालिम के बारे में तो वो कुरान की कोई ना कोई आयत पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करते हुए अदा करते हैं। और आज मौला की वसीयत है मजलूम के मददगार रहो, लेकिन क्या देखते हैं कि एक 56 इस्लामी ममालिक में फकत 3 मुल्क शाम, ईरान, यमन अगर खड़े हैं तो वो खड़े हैं, बाकी सब जालिमों का साथ दे रहे हैं। ये मौला की वसीयत के खिलाफ नहीं चल रहे, कुरान के खिलाफ नहीं चल रहे। कुरान नहीं कह रहा कि बहुत से लोग हैं जिनकी आंखें हैं दिखाई नहीं देते, कान हैं सुनाई नहीं देते, हमें गजा की चीखें बच्चों की सुनाई नहीं दे रही। दुनिया की तारीख है, ये रकम हो गई है 61 हिजरी के बाद आज 1445 हिजरी में कि 10,000 से ज्यादा नौजेदा मासूम बच्चों का कत्लेआम हो चुका है। हाय हाय, इतनी बड़ी तादाद किसी जंग में नहीं हुई। जंग अजीम अव्वल में दोम में जिसमें लाखों से लोग फिरनार हुए हैं, हलाक हुए हैं, उसमें भी बच्चों की तादाद इतनी नहीं हुई। और आज हम क्या देख रहे हैं कि ज़ालिमीन कितने बदबख्त हैं। अभी जिक्र किया था कि 3 लोग बदबख्त हैं, लेकिन उसी से तशबीह दी थी आज किसी आलिम दीन ने, उन्होंने कहा 3 लोग इंतहाई बदबख्त थे, उनका मुकाबला हुआ कि कौन बड़ा बदबख्त है। एक ने कहा मैं बदबख्त हूँ, दूसरे ने कहा नहीं मैं बड़ा हूँ, तीसरे ने कहा नहीं मैं बड़ा बदबख्त हूँ। उन्होंने कहा साबित करो। पहला उठा, उसमें एक ज़ईफ़ा आ रही थी, उसको जाकर ज़ब्त-ओ-क़ौब किया और ज़मीन पे गिरा दिया बेखता, और आके कहा देखा मैं कितना बदबख्त हूँ। दूसरा उठता है, वो जाके उस ज़ईफ़ा को शदीद ज़र्ब देता है और आके कहता है देखा मैं कितना बदबख्त हूँ। तीसरा कहता है तुम दोनों कुछ नहीं, असल बदबख्त तो मैं हूँ। मैंने कहा तू कैसे बदबख्त है? कहता मैं तो ये मेरी माँ थी जिसे तुमने मारा, हाय हाय, मैं देखता रहा। मैं तुमसे बड़ा बदबख्त। तो आज 1445 हिजरी के रमजान में हम ऐसे ही बदबख्त बने बैठे हैं। देख रहे हैं पहला बदबख्त इसराइल है जिसने गजा पर मारा, दूसरा बदबख्त उसके हवारी हैं, अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, और तीसरे बदबख्त हमारे इस्लामी ममालिक हैं। जो देख रहे हैं इस्लामी ममालिक हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिन्होंने उर्दन है, अरब लीग है, जिन्होंने रास्ते दिए मेराज को, इसराइल को अपने साजो सामान के लिए। तो हम कितने बड़े बदबख्त हैं, हम कुरान के खिलाफ चल रहे हैं। तो हम इस वक्त यही इल्तिजा करेंगे शब जुमा कि परवरदिगार हमें ज़ालिमीन में शुमार न करे। इलाही हम आमीन। दिलो जान से गजा के साथ हैं। बेशक। हम कल जुमा यौमुल कुद्स के हवाले से होने वाले इज्तिमात में हालत रोज़ा में अपने अहले खाना के साथ शरीक होंगे।
اور پوری دنیا دیکھے گی، پوری دنیا تک ہمارا پیغام جائے گا کہ ہم اپنے حکمرانوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم جناب امیر کی اس وصیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں جس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہر ظالم کے خلاف کھڑے رہنا اور ہر مظلوم کا تم ساتھ دینا۔ پروردگار ہمیں سیرت جناب امیر اور وصیت جناب امیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آنے والی نسلوں کو اسی نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ غیبت میں جو ہمارا امام منتظر ہے وہ ہمارے عملوں کی وجہ سے، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے صاحب پردہ ہے۔ بار الہ ہمیں کم از کم اتنی فرصت دے، ہمارے گناہوں کو اس ماہ رمضان میں اس قدر صاف و پاکیزہ کر دے کہ ہم اپنے امام کے حضور پیش ہو سکیں۔ اور محمد و اہل بیت محمد صلوات۔